بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان اوج بن انک۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض روایوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا، تم وہاں ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو، اور در حقیقت مقام اجدا بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا، اب مصر میں ہوا۔ بعد اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کر، تاکہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اٹھائے ہم نے ان سے 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا، تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا، جو سمندر کی تہ میں مچھلی پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اس کی عمر تقریباً 1500 برس تھی۔ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، اور وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے باپ کا نام انک تھا۔ اور معرج النبوہ میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام صحبان تھا، اور ماں کا نام انک تھا، اور بنت آدم تھی۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اور اپنی آزار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چونٹی کے پیر سے مل دے، اور اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتواں ہے، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جابروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے، اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جابروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا، چاہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے گا، اور دوسرا نہ کھایا جائے گا۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، پس 10 نقیبوں نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قولا بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا، اور وہ بڑا ہی زبردست، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھے ان دونوں پر، اور وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک تینت تھے۔ ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے اور دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ، ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے، اور خدا تم کو فتح دے گا۔
اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا، اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں ان پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصے سے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، بولے موسیٰ اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی تو جدائی کر دے۔ ہم میں اور بے حکم لوگوں میں قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخصوں کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت باتیں بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا ہم بھی پھر لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس شام میں دیر لگی اور اس قدر و مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ اور ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے تو فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہوا تو تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آویں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ رہے اور اس جگہ کا نام طیہ ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے، اور اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ طیہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے، اور اس میدان طیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح پیروں سے مل دے اور کہا تو ہے سردار بنی اسرائیل کا اور تو نے قطبیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبا مارا ہے۔ یہ کہہ کر ان سے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر آسا مارا، وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل طیہ مذکور میں تھے اور ادھر لاش اوج بن انک کی میدان میں پڑی تھی اور گوشت پوشت گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کی اونچی ہو رہی تھی۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔